کوئی دن نہیں گزرتا کہ اس قوم کا کوئی بچہ، کوئی سپاہی، کوئی افسر، کوئی پولیس کا لڑکا، کوئی ایف سی کا جوان، کوئی سویلین بچہ، کوئی انٹیلیجنس کا لڑکا اس ملک کے لیے ان خارجیوں کے آگے لڑتے ہوئے، ان دہشت گردوں کے، ان ہندوستانی پراکسیوں کے آگے لڑتے ہوئے جان نہیں دے رہا. وی او آر لائفز، وی او آر سیکورٹی ٹو دیز بریو سنز اینڈ ڈاٹرز اینڈ وی کین نیور پے بیک ٹو دیم اینڈ دیئر فیملیز، نیور ایور. نیکسٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن، کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے. اس کے جہاں بہت سے فیسٹ ہیں، 3 مین ستون جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس جنگ کو، یہ بیسیکلی انٹیلیجنس کی جنگ ہے، لیکن اس کی جو فائنل مینیفیسٹیشن ہے جو گراؤنڈ پہ ہوتی ہے، اس کے 3 مین ستون ہیں. ایک ہے وہ انگیجمنٹ جو پاک افغان بارڈر پہ ہو رہی ہیں، ایک ہے جو اسمال ٹیم ایکشنز، offensive ایکشنز، بیکاز گون آر دا ڈیز کہ دہشت گرد آئے اور دیر از اے کہ وہ آئیں اور آپ کی پوسٹوں پہ حملہ کریں اور آپ کی وہ کرتے ہیں. جب کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر ان میں سے کسی کو جانے نہیں واپس دیتے. بٹ دیٹ از دیٹ offensive اسپرٹ. یہ جو آپ نے نمبر حاصل کیا ہے 2597 کا، اس کے پیچھے دیر از این offensive اسپرٹ، جہاں اپنی جان کی سردھڑ کی بازی لگا کے آپ کی فوج کے، آپ کی لا انفورسمنٹ کے جوان دن رات نکلتے ہیں. they engage them in their dens, in the mountains, in the caves, in the deserts and also in the urban areas جہاں پہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے بڑی پریسائز سرجیکل آپریشن. اینڈ تھرڈ از دی ٹیکنیکل پارٹ. سو دیز آر دی 3 پارٹس آن وچ، یہ وہ 3 ستون ہیں جن کی بنیاد انٹیلیجنس کے اوپر. میں آپ کو ان کو سمجھنے کے لیے، پاکستانی قوم کو اس کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے ہاؤ دس از رن، آئی ایم گوئنگ ٹو رن بریف کلپس آف آل دیز 3 اینڈ اف یو ہیو دی کوسچنز دین وی کین لیٹر آن ڈسکس اباؤٹ دیم. جی پہلا چلیے، یہ اس سال کی انگیجمنٹس ہیں پاک افغان بارڈر کی، دیکھیے گا. اینڈ دیز آر سم آف دی انگیجمنٹس، not all. تو جو یہ بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ باڑ لگی ہے تو یہ خوارج کیوں نہیں آتے، یہاں کیوں نہیں ٹیکل ہوتے، تو یہاں پہ بالکل ٹیکل ہوتے ہیں، یہاں پہ گرائے جاتے ہیں، یہاں پہ مارے جاتے ہیں. اینڈ دس از ہیپننگ آن ایوری منتھ، ایوری ڈے. یہ آپ صرف اس سال کی دیکھ رہے ہیں، یہ 71 لوگ ہیں جو کہ ہم نے اپریل میں مارے رائٹ ایٹ دی پاک افغان بارڈر. These all were taken down by your troops, by your federal FC جو آپ کی فرنٹیئر کور ہے، right at the پاک افغان border. جو آپ کی وہاں پوسٹیں لگی ہیں، جو وہاں باڑ لگی ہے، جو آپ کے ٹروپس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. But it is a very precarious, very difficult border. وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. So they are observed and then taken out. یہ خارجی امجد مزاحم جس کا میں نے آپ کو نمبر 2 ہے، اس کو ہی پاک افغان بارڈر پہ انفلٹریٹ کرتے ہوئے مارا گیا تھا. اور آپ یہ تشکیل دیکھ رہے ہیں کس طرح آتے ہیں. یہ the numbers that you are seeing that are coming from Afghanistan, وہ چونٹیوں کی قطاریں نہیں ہوتی لمبی لمبی. The second very important aspect is the small team offensive actions. So these are those engagements that are taking place by the young boys of the army, of the FC on daily basis. and آپ کی بہادر پولیس بھی اس میں شامل ہوتی ہے، جہاں we are going out and hunting them. جی دیکھیے گا، یہ حسن خیل کے اندر 12 مارے گئے تھے. یہاں پہ سوال آتا ہے کہ وہ انگیجمنٹس، کیونکہ we are not going there for making films، ہم آپ کو اس کا اینڈ پروڈکٹ دکھا رہے ہیں. So this is how they are being taken out every day. اور یہ ہزاروں آپریشنز کیے جاتے ہیں، اور جہاں یہ مڈویئر ہوتی ہے، جہاں سامنے آتے ہیں ڈھیر کر دیے جاتے ہیں. یہ سنائپر سے they have been taken out. Because it's a long list and we have to cover a lot. Now this is the third part جس کے اوپر ایک بیانیہ جو سے ہے بنایا بھی جاتا ہے کہ جی پاکستان فوج جو سی ہے وہ ڈرون استعمال کرتی. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ استعمال کون کرتا ہے. یہ نیچے آپ ایک فگر دیکھ رہے ہیں، 410 آرمڈ کوڈ کاپٹر اٹیکس بائی خوارج ان خیبر پختونخوا اونلی. دس از واٹ از ریکارڈیڈ ود اس دیٹ وی ہیو آبزروڈ ایٹ ٹائمز. جو سا ہے وہ آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی آتی ہے، ویئر اٹ از دی خارجیز ہو اسٹارٹیڈ یوزنگ دیز آرمڈ کوڈ کاپٹرس. کیونکہ وہ جو ان کا سرپرست بیٹھا ہوا ہے، سرپرست اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے ہندوستان، وہ فنڈنگ، ٹیکنیکل انوینٹری اور چیزیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے. تو دے آر ناٹ اسٹارٹیڈ گوئنگ انٹو دس آرمڈ کوڈ کاپٹر بزنس. اور اس کا انہوں نے اپنی آرگنائزیشن، اگر آپ یہ بھی بتاتا چلو، اس کی آرگنائزیشن کے اندر اس کا ایک پورا خاص ونگ بھی کھڑا کیا ہوا ہے کوڈ کاپٹرس کا. سو دے یوز اٹ، دے ناٹ اونلی یوز آرمڈ کوڈ کاپٹرس، دے آلسو یوز ماسکس. یہ آپ نے پیچھے جو ایک وہ دہشت گرد اپنے اعترافی بیان میں بتا بھی رہا تھا کہ وہ ڈرون استعمال کرتے ہیں، آئی ڈیز بناتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہو، پیچھے بول رہا تھا. یہ مساجد کو استعمال کرتے ہیں، عوامی جگہوں کو، گھروں کو استعمال کرتے ہیں، ایز ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں. آپ کی جو لا انفورسمنٹ ہے، اس میں فوج بھی ہے، جس میں پولیس بھی ہے،
خیبر پختونخوا پولیس بھی ہے, بلوچستان پولیس بھی ہے, they are what they are using. They are using the armed quadcopters only. یہ جو drones ہیں, they are only being used for surveillance. Why we need drones for surveillance? Because the frontages, the areas are very vast. اور وہاں پہ جو ٹیکنیکل سرویلنس ہے اس کے لیے ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے. اور جو فوج اور پولیس, آپ نے بھی دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے بھی ان کو کوڈ کاپٹرز دیے ہیں, جو ہمارے بھائی جو ان سے خیبر پختونخوا سے ہیں, دے مسٹ بی نوئنگ اٹ بیٹر. اور ڈرون کی وہ یونٹس وہاں بھی ریز کر رہے ہیں بیکاز دے اسٹارٹیڈ یوزنگ اٹ اینڈ بٹ دی لا انفورسمنٹ از یوزنگ اٹ. یہ آپ کو آگے آپ دکھائیں گے کیسے استعمال کرتے ہیں, سو دیٹ دیر از نو کولیٹرل ڈیمیج, بیکاز وی ڈونٹ یوز اٹ ان اینی وے ان اینی بلٹ اپ ایریا. وی یوز اٹ ود ٹیکنگ گریٹ کوشن کہ جہاں پہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. یہ دیکھیے گا اس کی, یہ خوارج کی اپنی ویڈیوز ہیں اور یہ خود چڑھاتے ہیں اپنے ٹیلی گرام چینلز میں بھی کہ جی دیکھیں وہ اپنی ریکروٹمنٹ بڑھانے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا مضبوط دکھانے کے لیے. یہ خوارج کی اپنی ویڈیو ہے, یہ سیکیورٹی فورسز کے اگینسٹ انہوں نے استعمال کیا ہے کوڈ کاپٹر کو. دس از ہاؤ دے آر یوزنگ. یہ مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کوڈ کاپٹرز لے کے, اور وہاں پہ جو سا ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کرنے کے لیے. یہ انہوں نے خود ان کی اپنی کہ یہ راکٹ کے طور پہ, اب یہ راکٹس کے طور پہ جی یہ جو خود ساختہ بنا بچوں کو, آبادیوں کو ڈھال بناتے ہوئے. آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی پختونخوا کی کلچر سے تعلق ہے, اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے کہ آبادیوں کے اندر, مساجد کے اندر اس میں کوئی بات نہیں کرنی. بیانیہ اب آگے ہم بات کریں گے جو بیانیہ بنایا جاتا ہے. نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ یہ کون ہے جو کہ مسجد میں بیٹھ کے عوام پہ, فوج پہ, ایف سی پہ, پولیس پہ حملہ کر رہا ہے. اینڈ دس از ہاؤ وی یوز فار سرویلنس دی ڈرونز اینڈ دی کوڈ کاپٹرز. اینڈ کوڈ کاپٹر کا استعمال صرف کولیٹرل ڈیمیج جہاں نہیں ہوتا وہاں پہ کیا جاتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں گے کہ دیز آر دی ایریاز وچ آر, یہ سمبازا ہے, یہاں پہ استعمال کیا گیا بیکاز یہاں پہ کوئی آبادی نہیں. اینڈ دیز آر کوڈ کاپٹرز. کیونکہ آپ کو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے جھوٹا, یہاں پہ سرویلنس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. دس از اگین نو بلٹ اپ ایریا ویئر یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے محمد ایجنسی کا ٹارگیٹڈ آرم کوڈ کاپٹر یوز. سرویلنس کی جا رہی ہے خارجیوں کی تشکیل کی. اگین یہ میں بار بار آپ کو کچھ امیجز دکھا رہا ہوں سو ایز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ وی آر یوزنگ دیز ڈرونز, دیز آرم کوڈ کاپٹرز, اینڈ ویئر وی آر یوزنگ ود لاٹ آف کیئر. سو دیٹس وائی وی سے کہ آپ کی فوج کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی ہے. وی ہٹ اونلی دی ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز. جی اٹس کوائٹ لانگ, چلیں باہر آ جائیں بیکاز آئی تھنک وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. آگے چلیے گا. دی نیکسٹ تھنگ از دیٹ دی فائٹ آف دس کاؤنٹر ٹیررزم, اٹ از ناٹ اونلی, یہ آپ کی خالی جون سی ہے یہ کائنیٹکس میں نہیں آپ کی فوج اور آپ کی لا انفورسمنٹ لڑ رہی. اٹ از آلسو ان دی نان کائنیٹک. A part of it is in the non-kinetic, which is the engagement, which is the communication, which is the social maneuver. I'll take you through two small clips of what's happening جو فوج اور law enforcement کر رہی ہے in this regard in Balochistan as well as in KP.